اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراقبہ اور میڈیٹیشن میں کیا فرق ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ اکثر و بیشتر لوگ ایک ہی جواب دیں گے کہ مراقبہ اردو میں کہتے ہیں اور مراقبے کو انگلش میں میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے کہیں گے کہ سر میڈیٹیشن کو اردو میں مراقبہ کہا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ بات نہیں جانتے کہ مراقبہ اور میڈیٹیشن ان دونوں کے پروسیس الگ الگ ہیں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آج میری یہ بات سن کر حیرت ہوئی ہوگی جنہیں یہ باتیں نہیں بتائی گئیں۔ عام طور پر بہت کم اسپریچول ٹیچرز ابتدائی دنوں میں جب وہ مراقبے کی تعلیم دینا شروع کرتے ہیں اس وقت ان باتوں کا اظہار نہیں کرتے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ان پر یقین رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، اور جو ان کا مقصد اور مطلوب ہوتا ہے پھر وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ پھر بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں میڈیٹیشن کی یا مراقبے کی صحیح تعلیمات نہیں دی جاتی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو تمام چیزیں نہیں سمجھائی جاتی، جس کی وجہ سے وہ مراقبے میں یا میڈیٹیشن میں کامیابی کو حاصل نہیں کر پاتے، پھر شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہم مراقبے میں کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی تو کچھ حاصل نہ ہوا۔ ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ اگر میں نے لاہور جانا ہے، کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، پاکستان کراچی سے میرا تعلق ہے اور میں لاہور جانا چاہتا ہوں، لیکن میں غلطی سے کوئٹہ جانے والی ٹرین پہ بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد مجھے پتہ چلے گا کہ میں کوئٹہ کے اسٹیشن پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ناکامی کے پیچھے بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہوتی، محنت تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ڈائریکشن صحیح طریقے سے نہیں سمجھائی گئی ہوتی، صحیح راستہ نہیں بتایا گیا ہوتا، تو ہم کسی اور منزل تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ہم وہاں کھڑے ہو کر بھی اپنی منزل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایسی غلطی نہیں کرنی ہے۔ میں نے آپ تمام لوگوں کو جو کہ میرے اسپریچول لرننگ کورس لیول 1 کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے یہ کورس اسٹارٹ کیا تھا اسپریچول لرننگ کورس لیول 1، جس کی کسی بھی طرح کی کوئی فیس نہیں ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی چارجز نہیں ہے، تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ میں کسی کو بھی میڈیٹیشن یا مراقبے کی کوئی بھی ایکسرسائز نہیں بتاؤں گا جب تک میں بیسک لیول کی چند اہم ترین باتوں سے آپ لوگوں کو آگاہ نہ کر دوں۔ ابتدائی طور پر بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ سیدھی سیدھی ہمیں کوئی ایکسرسائز کیوں نہیں بتا دیتے۔ تو میں آپ کے ساتھ وہ کام نہیں کرنے والا۔ یاد رکھیے گا کہ تعلیم و تربیت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف ایکسرسائز ہی سیکھنی ہے تو اس کے لیے کتابیں بہت ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل کے جدید دور میں تو اور بھی ذرائع ایسے ہیں جہاں سے آپ مختلف پریکٹس کو جان سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو آپ خود ہی کر لیں۔ ہم ٹیچر اور ٹرینر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہ ہماری بیس کو مضبوط کرے، ہمارا ٹائم بھی ضائع نہ جائے اور ہمیں کامیابی بھی مل جائے، کیونکہ آپ کا ٹیچر اور ٹرینر جو ہوتا ہے وہ مختلف مراحل سے گزر کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اس راہ کا، اسے جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ انفارمیشن بیسک لیول کے اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوتی، یعنی کہ نئے آنے والے لوگوں کو، تو وہ اپنے تجربات کے حساب سے ہر کسی کو اس کے حساب سے لے کر چلتا ہے اور اسی طرح سے وہ ٹریننگ دیتا ہے، اور اسی طرح سے اسٹوڈنٹ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک بہترین ٹیچر بن جاتا ہے۔ اتنی ساری باتوں کو کرنے کا مقصد میرا صرف وہی ہے جو میں کافی دنوں سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب تک آپ لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ نہیں ہوگی، جب تک آپ لوگوں کو درست انفارمیشن نہیں ملے گی، اس وقت تک آپ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے، میڈیٹیشن اور مراقبے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے مختلف میڈیٹیشن یا مراقبے کی ایکسرسائز کی ہے، لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں یا مراقبہ کر رہے ہیں، انہیں اس بات کی بھی آگاہی نہیں دی گئی ہے۔ میں جب میڈیٹیشن کے کورس کرواتا ہوں 1-to-1 پرائیویٹ سیشن کے اندر،
تو میرے اسٹوڈنٹس یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ان پر کتنی محنت کرتا ہوں، کس طرح سے میں ایک ایک اسٹوڈنٹ کو گھنٹوں پڑھاتا ہوں اور ایک ایک چیز کو 10 بار سمجھاتا ہوں اور انتہائی ڈیپ میں لے آ کے سمجھاتا ہوں۔ تو جب وہ اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ انفارمیشن بھی وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ تمام بیسکس تو ہم نے پڑھی ہی نہیں، تو ہم کامیاب کہاں سے ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ وہ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ میڈیٹیشن میں آتی ہے یا مراقبے میں آتی ہے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میڈیٹیشن اور مراقبے میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں آپ کو مراقبہ کرنے کا طریقہ، مراقبے میں بیٹھنے کا طریقہ، میڈیٹیشن کرنے کا طریقہ، میڈیٹیشن کے پروسیس، میڈیٹیشن کا مائنڈ پروگرامنگ سے تعلق، میڈیٹیشن کا مائنڈ فریکوینسی سے تعلق، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا، تاکہ جب آپ ایکسرسائز شروع کریں تو آپ کو کامیابی مل سکے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کر کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اسپریچول ٹیچر کہتے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مراقبہ کر لو، اور سالوں اس مراقبے میں لگا کے رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مراقبے میں آتا ہی نہیں ہے، وہ ایکسرسائز مراقبے کی ہوتی ہی نہیں ہے، پھر وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ میں بہت ساری باتوں کا اظہار اپنی نیکسٹ میڈیٹیشن کی ویڈیو میں کرنے والا ہوں، آپ لوگوں نے ضرور ان باتوں کو سننا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو میری آج کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے نا، جو میرا پہلا لیکچر ہے، بہت شارٹ سی جو میری ویڈیو ہے، جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مراقبہ اور میڈیٹیشن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا بہت سارے لوگوں نے آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب میں حقیقت بتاتا ہوں اور جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں اس طریقے کی جب ان لوگوں کو خبر ملتی ہے تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پھر جلدی جلدی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو تو انہوں نے خراب کیا ہے، اب لاکھوں لوگوں کو خراب کرنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ نے اتنے سارے ہمیں چیزیں بتا دیں لیکن ہمیں آپ نے بیسک تو بتائی ہی نہیں میڈیٹیشن کی، بیسک آپ نے میڈیٹیشن کی باتیں ہم سے کہی ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم میڈیٹیشن کر رہے ہیں یا مراقبہ کر رہے ہیں۔ آج آپ کو کیسے یاد آ رہی ہے؟ اتنی سی بات بولنے کی بھی آپ لوگوں کو جرت نہیں ہوتی۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقیقت کی تلاش ہے، ہم سچ سننا چاہتے ہیں، ہم سچ بولنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک بڑی مزاحیہ بات سناتا ہوں کہ جب میں نئے یوٹیوب پر آیا اور میں نے آنے کے بعد میڈیٹیشن اور ہیلنگ کے اوپر بات کرنا شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ایسے ہی سبجیکٹس ہیں کوئی، انہوں نے بھی ویڈیوز دیکھ کر باقاعدہ کورسز پڑھانے شروع کر دیے، اور کورسز کے اندر وہ چیز پڑھائی نہیں رہے جو کہ ہیلنگ کے اندر آتی ہے، انرجی ہیلنگ میں آتی ہے، پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں، لیکن لوگ ان پہ اعتماد کر کے لوگوں نے ان سے سیکھنا شروع کر دیا۔ جب انہی کے اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے مجھ سے گفتگو کی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور جب میں نے انہیں سائنسی پروف دیے، کیونکہ جدید سائنس کا دور ہے نا، جب میں نے ان کو بتایا کہ پورے ورلڈ کے اندر ہیلنگ سسٹم کن کن طریقوں سے پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کیا پڑھ کے آئیں، تو انہیں پتہ چلا کہ ہم نے تو ہیلنگ سسٹم پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ اور چیزیں پڑھا دی۔ کیوں پڑھا دی؟ کیونکہ ان لوگوں نے، میرے ان اسٹوڈنٹس نے ان لوگوں پر اعتماد کیا، اور ان لوگوں نے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے تو لاکھوں روپے کما لیے لیکن ان اسٹوڈنٹس کا ٹائم برباد کیا، ان کا دل خراب ہو گیا، ان کو نقصان ہو گیا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس تو ایسے بھی ہیں جو خود نگیٹیوٹی اور نگیٹو انرجی میں مبتلا ہو گئے، ان کے ساتھ ان کی زندگی میں ہی خود بخود مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ دوسروں کا کیا علاج کریں گے، وہ خود اپنی زندگی کے مسائل میں گھر چکے ہیں۔ یہ نقصانات ہوئے۔ تو جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ پھر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عاصم صاحب ایسی گفتگو کر رہے ہیں تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پھر جلدی جلدی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سوچ نہیں ہے، اتنا ان کے پاس سینس نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ یہ تو بیسک لیول کی باتیں تھیں، ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل آئے، یہ بیسک لیول کی باتیں آج کیوں کی جا رہی ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں کی گئیں۔
پہلے کیا یاد نہیں تھا؟ بھول گئے تھے؟ یادداشت چلی گئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ میں یہ باتیں اس انداز سے صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یقین مانیں ویڈیو ریکارڈ سیشن کے اندر، جو میرے ویڈیو کالنگ سیشن ہوتے ہیں نا، اس میں آ کے روئے ہیں، بلک بلک کے روئے ہیں۔ 6 سال 8 سال 2 سال پتہ نہیں کون کون سے کورسز کرتے رہے، ان کی بیس ہی مضبوط نہیں ہوئی ہے۔ میرا سارا زور ہی اسی بات پر ہے کہ ہمیں اپنی بیس کو مضبوط کرنا ہے۔ میں بڑی بڑی باتیں تو کر ہی نہیں رہا ہوں۔ عقل مند لوگ جو ہوں گے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے بھی کافی لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ یا پہلے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، انہیں بھی یہ سن کر اس وقت شاید حیرت ہو رہی ہو کہ میڈیٹیشن اور مراقبہ یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آسان سے طریقوں سے، آسان جملوں میں، کچھ ہی منٹوں میں آپ کو بتا دوں گا کہ میڈیٹیشن اور مراقبے میں کیا فرق ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہمارے میڈیٹیشن کورس جو ہے یہ آگے کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر میرا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ درد ہے۔ اس درد کو ہر شخص محسوس نہیں کر سکتا جو خود اس درد سے نہ گزرا ہو، جس کے سامنے خود اس درد میں مبتلا لوگ نہ آئے ہوں۔ عام لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگا ہو میرے لہجے میں کچھ سختی، اگر آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچ تو کہنا ہے نا، وہ تو میں نے کہنا ہی ہے۔ جو انسان اپنے کام میں ہی سچا نہ ہو، اس انسان سے تعلق جوڑنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ علم زیادہ ہونا ضروری ہے، لیکن زیادہ علم کے ساتھ ساتھ سچائی کے ساتھ اسے تقسیم کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا علم زیادہ ہے ظاہری طور پر، اس کی معلومات زیادہ ہے ظاہری طور پر، اس کی انفارمیشن زیادہ ہے ظاہری طور پر، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو بیکار ہے وہ۔ لیکن اگر ایک انسان ہے جس کا علم کم ہے، جس کے پاس انفارمیشنز کم ہے وہ تجربے کار، لیکن وہ سچائی کی بنیاد پر آپ کو کچھ سکھا رہا ہے، تو اس سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے۔ میرا کام آپ لوگوں کی درست رہنمائی کرنا ہے، اچھی اچھی باتیں کر کے اور اچھے اچھے طریقوں سے آپ کو مثالیں دے کر، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میڈیٹیشن کا سفر ہمارا آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بریدنگ ایکسرسائز دی ہے، بریدنگ ایکسرسائز کے اوپر ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو وہ دیکھیں، کیونکہ کسی بھی مراقبے میڈیٹیشن کو شروع کرنے سے پہلے بریدنگ ایکسرسائز کا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ باقی تفصیلات آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو آگے کی جانب لے کر چل رہا ہوں۔ اسپریچول لرننگ کورس لیول 1 میں انشاءاللہ تعالی ہم دوسرا روحانی عمل بھی شروع کریں گے بہت جلد، اور اس کے ساتھ ساتھ مراقبے کی پریکٹس بھی۔ لیکن اس سے پہلے ہم سب سے پہلے اس بات کو جانیں گے کہ مراقبہ اور میڈیٹیشن میں کیا فرق ہے، کوئی فرق ہے بھی یا نہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔